بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایوولوشنری تھیوری ریگارڈنگ دا اوریجن آف دی اسٹیٹ۔ اس سے پہلے ہم نے فورس تھیوری پڑھی اور سوشل کانٹریکٹ تھیوری پڑھی۔ اب ہم پڑھیں گے دا ایوولوشنری تھیوری آف دی اوریجن آف دی اسٹیٹ۔ اس تھیوری کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہیومن ایوولوشن، ہیومن ڈیولپمنٹ، سوشل، اکنامک اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ مرکوز خاطر رکھتی ہے اور اس پر اپنا آرگومنٹ بلڈ کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایوولوشنری تھیوری کا جو مین آرگومنٹ ہے یا اس کی مین جو ازمپشن ہے وہ کیا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اسٹیٹ ایمرجز گریجولی اوور ٹائم تھرو پروسیس آف ایوولوشن۔ ایوولوشنری تھیوری کا یہ ازمپشن ہے، یہ آرگومنٹ ہے اباؤٹ دی اوریجن آف دا اسٹیٹ کہ ریاست جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے گریجولی، دھیرے سے، سٹیپ وائز، فیز وائز، اوور ٹائم۔ یہ اپنا ٹائم لیتی ہے، یک دم نہیں آتی۔ ہم نے جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری پڑھی، جو فورس تھیوری پڑھی، وہ ابرپٹ چینجز کے بارے میں ہے، ابرپٹ کریشن کے بارے میں ہے۔ ایوولوشنری تھیوری جو اپنا آرگومنٹ بلڈ کرتی ہے وہ ایوولوشن پر بیس کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہیومن کا جو اسٹیٹ ہے، آرگنائز سوسائٹی ہے، وہ گریجولی اوور ٹائم جو ہے تھرو پروسیس آف ایوولوشن، ارتقائی عمل سے گزر کے جو ہے وہ ریاست وجود میں آتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس ڈیولپڈ فرام ارلی فارمز آف ہیومن آرگنائزیشن۔ یہ جو ایوولوشن ہے، اوریجن آف دی اسٹیٹ ہے، اس کو یہ ٹریس بیک کرتی ہے ابتدا کے ہیومن، انسانوں کے آرگنائزیشن، ہنٹرز اینڈ گیدررز کے پہلے کے زمانے سے، جو انسان کی چھوٹے چھوٹے گروپس ہوا کرتے تھے فور دا پرپس آف ہنٹنگ، فور دا پرپس آف سیکورٹی، فور دا پرپس آف فوڈ، فور دا پرپس آف ریسورسز ایکومولیشن۔ تو ان آرگنائزیشنز کو یہ کہتی ہے کہ ریاست جو ہے ان آرگنائزیشن کے ارتقائی عمل کے گزرنے کے بعد جو پیور شکل آئی، جو ڈیولپ شکل آئی، اسے یہ اسٹیٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ایوولوشنری تھیوری کا مین ازمپشن یہ ہے کہ ارلی ہیومن سویلائزیشن کے جو ٹرائبس تھے، جو چیفز ڈوم تھے، جو سوسائٹی تھی، جو ان کے انسٹیٹیوشن تھے، وہ گرو ہوئے ان سائز اینڈ کیپیسٹی اینڈ پاپولیشن اینڈ ریسورسز۔ تو وہ کیا بنی؟ وہ اسٹیٹ بن گئے۔ تو اس طرح سے ایمرجنس آف اسٹیٹ جو ہے ایوولوشنری تھیوری کے مطابق ارلی ہیومن سویلائزیشن کے ٹرائبس، چیفز ڈوم، سوسائٹی جو گرو ہوئی اوور دی ٹائم، ایک پروسیس سے گزر کے، ایوولوشنری پروسیس سے گزر کے، جو اس کی سائز اور کیپیسٹی میں اضافہ ہوا تو وہ کیا بنے؟ اسٹیٹ بن گیا۔ اب اس کا ہائپوتھیٹیکل ایک سیناریو، ایک سچویشن دیکھتے ہیں کہ ایوولوشنری تھیوری کا جو ہائپوتھیسس ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کیا کہتی ہے، ٹو ٹیسٹیفائی اٹ۔ اچھا، اس میں چند چیزیں ہیں۔ ایوولوشنری پروسیس، ارتقائی عمل، یہ ریاست کے قیام کو جو ہے وہ ابرپٹ نہیں بتاتی ہے، ریاست کے قیام کو ایک سلو، اسٹیڈی اینڈ گریجول پروسیس بتاتی ہے، اوور دا ٹائم جو ہے ڈیولپ کرنے والا پروسیس۔ پھر یہ کہتا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ گریجول ہے، مطلب فیز وائز ہے، سٹیج وائز ہے، ابرپٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اوور دا ٹائم فیز وائز ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر یہ کہتی ہے چینج ان پاپولیشن اینڈ سائز، اکنامک سسٹم اینڈ سوشل سٹرکچر۔ یہ جو ایوولوشنری پروسیس ہے، گریجول ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کیا کیا چینج ہوا؟ اس میں پاپولیشن سائز چینج ہوئے، اکنامک سسٹمز چینج ہوئے، اور سوشل سٹرکچرل جو آرگنائزیشنز تھے اس کی شکلیں چینج ہوئی، ڈیولپڈ ہوئی، اور وہ گرو ہو کے، ڈیولپڈ ہو کے کمپلیکس ہو گئی۔ اب اس کا جو ٹیکنیکل آرگومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہتی ہے کہ بائی دا ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ، ہمارا اسٹیٹ، ہمارے سوسائٹی، اس میں جو پاپولیشن تھی، جو اکنامک سسٹم تھا، جو سوشل سٹرکچر تھی، جو کلچر تھا، وہ گرو ہوا، مطلب بڑا،
ٹائم کے ساتھ ساتھ تھرو گریجول ڈیولپمنٹل پروسیس اوور دا ٹائم وہ ڈیولپڈ ہوا، وہ مزید ترقی کیا اس نے، پھر وہ مور کمپلیکس ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی نے ڈیولپمنٹ کی فرام سمپلر سوسائٹی ٹو اے کمپلیکس سوسائٹی. تو ظاہر ہے کہ جب ایک سوسائٹی سمپل فارم سے کمپلیکس فارم میں جائے گی تو اس کے انسٹیٹیوشن جو ارلی انسٹیٹیوشنز ہے، جو اس کے نارمز ٹریڈیشن ہے، کلچرل ڈیولپمنٹ ہے، وہ سب جو ہے کمپلیکس کی طرف جائے گی. وچ فارم آف گورننس، تو یہ کیا ہوا، اس سارے عمل نے جو ہے کیا کریٹ کیا، ایک آرگنائزیشن کریٹ کی، ایک منظم سوسائٹی کا وجود آیا اس عوامل سے اوور دی ٹائم. اور اس سوسائٹی نے اپنے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی اور ایک گورننس سٹرکچر بنایا، ایک سسٹم بنایا. ایولوشنری تھیوری اور سوشل کانٹیکٹ اور فورس تھیوری کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایولوشنری تھیوری اسٹیٹ کے فارمیشن کے پروسیس کو نیچرل بتاتی ہے یا آرٹیفیشل نہیں بتاتی، جو کہ سوشل کانٹیکٹ تھیوری ہے اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہیومنز جو ہے وہ ڈیولپڈ ہوئے اور انہوں نے ایک کچھ نیچرل رائٹ سرنڈر کیے اور پھر کچھ ان کو گارنٹیز ملی، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ملی اور ایک سینٹرلائز اتھارٹی کو اس نے تسلیم کیا. فورس تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ کمزور اور طاقتور کے درمیان جو جنگ ہے، جس میں طاقتور غالب آیا، کمزور کو مغلوب کیا اور پھر اس طرح سے ایک اسٹیٹ بنی. مگر ایولوشنری تھیوری یہ کہتی ہے اسٹیٹ اوریجن کے بارے میں کہ ریاست جو ہے وہ خود بخود وجود میں آئی، ایک قدرتی گریجول جو ایولوشنری پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی، اسٹیٹ ڈیولپ ہوا. اچھا، اب دیکھ لیتے ہیں کاؤنٹر آرگومنٹ. اس تھیوری کی ازمپشن، اس کے مین ازمپشن اور ہائپوتھیسس کے بارے میں کاؤنٹر آرگومنٹس کیا ہے. اگین یہ ہیومن جو نیچر ہے، یہ اسٹیٹ کا جو ڈیولپمنٹل فارمیشن پروسیس ہے، یہ تھیوری بھی اس کو ایک اوور سمپلیفائڈ وے میں دیکھتی ہے، حالانکہ یہ ایک کمپلیکس سیناریو، ایک سچویشن ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، صرف ایولوشن اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں انوالو نہیں ہے. تو یہ ہو گیا، میں نے پچھلی ویڈیوز میں یہ ڈیفائن کیا ہے کہ اوور سمپلیفیکیشن آف دا پروسیس آف اسٹیٹ فارمیشن سے کیا مراد ہے. اچھا، تو اگنور رول آف ادر فیکٹرز، اس نے کیا کیا ہے ایولوشنری تھیوری نے، جو ادر فیکٹرز ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے، اس کو اس نے اگنور کیا. کیسے اگنور کیا؟ ہم نے فورس تھیوری میں پڑھا کہ فورس اور کانکویسٹ کے ذریعے سے اسٹیٹ وجود میں آئی. ہم نے جو ہے سوشل کانٹیکٹ تھیوری میں پڑھا کہ ہیومن ایگریمنٹ یا عمرانی معاہدے کے ذریعے جو ہے اسٹیٹ وجود میں آئی. تو اس نے ہیومن انٹلیکٹ کو بھی نظر انداز کیا، اس نے یوز آف ملٹری پاور اور پاور کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کیا، کانکویسٹ کے پروسیس کو بھی نظر انداز کیا. اس نے ہسٹری کے جو معتبر ایونٹس ہے اس کو بھی نظر انداز کیا، اور اس نے مینز اور ریسورسز کے درمیان جو جنگ ہے، جو ٹسل ہے، اس کو بھی اگنور کیا. اور اس نے کیا کیا کہ ہیومن نیچر کو جو ہے وہ بھی اس نے اگنور کیا. ہیومن نیچر یا تو گڈ ہوگا یا تو بیڈ ہوگا. ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ ایک سموتھ پروسیس نہیں ہو سکتا کہ بس ایک فیکٹر تھا قدرتی طریقے سے اسٹیٹ وجود میں آئی. تو یہ تھا اس کا کراس آرگومنٹ یا کاؤنٹر آرگومنٹ، یا اس کو آپ کریٹیسزم بھی کہہ سکتے ہیں. پرنسپلز ہے، اس میں کیا ہے، اس کی پرنسپلز کیا کہتی ہے، اس کی کور جو پرنسپل ہے وہ کیا ہے. نمبر پس یاد رکھیے گا کہ ایولوشنری تھیوری میں ہے گریجول ڈیولپمنٹ. گریجول ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اب گریجول ڈیولپمنٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایولوشنری تھیوری میں جب ہم گریجول ڈیولپمنٹ کہتے ہیں تو اس سے کیا مقصد یا کیا مراد ہوتا ہے. چینج ڈریون بائی پاپولیشن، اکانومی اینڈ سوشل اسٹرکچر، وہ تبدیلی جو کس کے نتیجے میں آئے، جو پاپولیشن آبادی کے بڑھنے کی سبب جو تبدیلیاں سامنے آئے. جب آبادی بڑھے گی تو ریسورسز سکیئرس ہوں گے، اور یا ریسورسز زیادہ ہوں گے، لیبر زیادہ ہوگی، تو کیا ہوگا، اکانومی سرکولیٹ کرے گی، اکانومی زیادہ فلرش کرے گی، تو چینج ان اکانومی آئے گا. جب چینج ان اکانومی آئے گا، چینج ان پاپولیشن آئے گا، تو وہ سوشل سٹرکچر کو بھی چینج کرے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ گریجول ڈیولپمنٹ سے مراد ہے
پاپولیشن میں چینج آئی, اکانومی میں چینج آئی, لیبر فورس زیادہ ہوئی, ریسورس اسکیئرس ہوئے, پھر اس کے بعد سوشل سٹرکچر جو ہے وہ بھی چینج ہو گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ گریجول ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سوشو اکنامک اینڈ کلچرل چینجز ڈیو ٹو پاپولیشن گروتھ, اکنامک ڈیولپمنٹ. جو میں سکھانا چاہ رہا تھا وہ میں سکھا پایا, اور جو مجھے معلوم تھا وہ میں نے ڈیلیور